بہت جلدی بول پڑنے کی بیماری اتنی عام ہو چکی ہے کہ اللہ کی پناہ. ایک انسان کسی شہر میں جا چکا ہے 200 بار 500 بار، اور اس کے ساتھ ایک آدمی ایسا گیا ہے جو پہلی بار گیا ہے، مگر وہ قدم قدم پر راستہ بتا رہا ہے. اس سے زیادہ نہیں تشریح کروں گا میں. اس کو بتا رہا ہے جو 500 بار جا چکا ہے، جس کا وہ وطن ثانی رہ چکا ہے، اور بتا وہ رہا ہے جو پہلی بار گیا ہے مگر عادت ہے جلدی بول پڑنے کی. تو جو انسان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جلدی بول پڑے گا وہ انسان بڑی چیزوں میں جلدی بول پڑے گا. بچپن میں جب کوئی بات جلد بازی میں ہم بول پڑتے تھے تو ہماری والدہ اللہ جانے کون سا تربیتی سلیقہ لے کر آئی تھیں. نہ کوئی بیان، نہ تقریر، نہ نصیحت، نہ ڈانٹ، نہ ڈپٹ. صرف ہم کو ایسی نگاہوں سے دیکھتی تھیں، گھورتی تھیں کہ شاید دوبارہ وضو کرنا پڑ جاتا ہوگا. اور مجھ کو لگتا تھا کہ ہم سے بڑا بیوقوف ابن بیوقوف ایشیا میں پیدا ہی نہیں. بس صرف یعنی احساس دلاتی تھی کہ کیا یار تم جلد اتنے سے ہو اور جلدی سے بول دی. اتنی بچپن سے عادت پڑ گئی بڑوں کے سامنے نہ بولنے کی، اور اب ہم دیکھتے ہیں ادھر ٹٹ سے بولا، ادھر ٹٹ سے بولا، ادھر ٹٹ سے بولا، برسات سے پہلے ہی. یہ کیا ہے یہ؟ اب جس انسان کے اندر روزمرہ کے معاملات میں سوچ سمجھ کر بولنے کی عادت نہیں ہے، یہی تو مسائل کھڑے کرے گا اپنی بیوی کے لیے، یہی مسائل کھڑے کرے گا اپنے سسرال کے لیے، یہی مسائل کھڑے کرے گا اپنے پڑوس کے لیے، اور یہی مسائل کھڑے کرے گا اس ادارے کے لیے جہاں وہ کام کرتا ہے، یہی مسائل کھڑے کرے گا اس جماعت کے لیے جس کا وہ رکن ہے. کہیں نہ کہیں اس کا جو اتاولا پن ہے، جذباتیت ہے، یہ سخت انتشار پیدا کر دے گی. کیوں اللہ کے رسول نے یہ بات فرمائی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو جہنم میں جائیں گے وہ اپنی زبان کی حرکتوں کی وجہ سے جائیں گے. کیوں فرمایا ہے؟ اب جس انسان کے اندر حلم کی صفت ہوگی وہ سب سے کم بولے گا. آج سب سے زیادہ بولنے پر قدرت کو سب سے بڑی کوالیفیکیشن مانا جاتا ہے. تبلیغ کے احباب کے پرانے خدا کرے دو چار یہاں موجود ہوں. دنیا میں سب سے مشکل کام ان کے لیے چپ رہنا ہے. اب تو جب میں نے سولی پہ چڑھ ہی گیا ہوں تو پھر اب کیا خطرہ ہے. سب سے مشکل کام. بولتے 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 ایسی عادت پڑ جاتی ہے کہ مجھے ڈر ہے کہ جب منکر نکیر آئیں گے تو جب پوچھیں گے من ربک تو وہ کہیں گے قریب قریب بیٹھیے، بیان سن، 2.5 گھنٹے کا بیان سن. کیا ہے یہ؟ کیا ہے یار؟ حضرت مولانا الیاس فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے پورے بدن کا سائز بنایا، اس میں اتنی چھوٹی سی زبان بنائی، اور وہ کہتے تھے اس دعوت کی محنت میں زبان کا کام اتنا ہی ہے جتنا بدن میں زبان کا سائز ہے. بالکل الٹ گیا معاملہ. سب سے زیادہ زبان ہی کا استعمال ہے، اور یہ جو کچھ فساد ہو رہا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے. تبلیغ کا ساتھی کارگزاری سنائے بغیر واپس نہیں آ سکتا. اس کو خوب سمجھا کہ بھائی جو آپ اللہ والوں کے پاس جا رہے ہو، بزرگوں کے پاس دعا کے لیے جانا، دعا کی درخواست کرنا، ادب سے بیٹھنا. وہ 5 منٹ ادب سے بیٹھے گا، اب پیٹ میں گڑگڑ گڑگڑ شروع، گڑگڑ 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 گڑگڑ. اب بے چین ہے کہ یار یہ کیا ہے، یہ چپ بیٹھے رہو. وہ حضرت ذرا دعا فرمائیے گا. جی انشاءاللہ حضرت، ماشاءاللہ جماعتیں خوب کام کر رہی ہیں، ماشاءاللہ ہماری جماعت وہاں گئی. لو ہماری جماعت وہاں گئی تھی، اب شروع ہو گیا، اب شروع ہو گیا، اب بیان سنیں گے وہ حضرت. جی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی اللہ قبول فرمائے. اب اللہ قبول فرمائے انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ بھائی بس کرو بھائی،
وہ کہا تو امریکہ کی جماعت کی کارگزاری آئی تھی ابھی اورنگ آباد کے اجتماع میں، وہ ابھی فلاں وہ جاپان میں یہ ہوا فلاں، استغفر اللہ، کیا ہے بھائی؟ میں بہت درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں بھائی، میں نے 40 سال کام میں وقت لگایا ہے، پلا ہوں اسی میں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس طرح بولتے ہو، کبھی نہیں دیکھا. خاموش. بھائی زبان کا زیادہ استعمال کرنا خیر کے لیے وہ مہلک ہے، تو پھر خیر کے علاوہ مباح موضوعات پر بولنا وہ تو یقیناً مہلک ہے، اور مباح سے آگے بڑھ کر حرام چیزوں میں داخل ہو جانا اس کے بغیر وہ رہ ہی نہیں سکتا جس نے مباح چیزوں میں زبان کا زیادہ استعمال کیا ہو. امام غزالی نے لکھا ہے جو مباحات میں زیادہ بولے گا وہ حرام محرمات میں بول کر رہے گا، اسی سے غیبت ہوگی، وہی بدگمانی کرے گا، وہی الزام لگائے گا، وہی چغلی کرے گا، ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر. اس لیے چپ رہنا سیکھو، خاموش رہنا سیکھو، سوچنا سیکھو، غور کرنا، تدبر کرنا، بہت دیر سوچنا کسی موضوع پر. یہ سب عادتیں چھن جاتی ہیں ان لوگوں سے جن کے اندر زیادہ بولنے کی عادت ہے.